کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ حکومت سندھ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی سردار شاہ صاحب بے انتہا محنت کرتے ہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب وہ مجھے نہیں کہتے کہ جی یہ مسئلہ ہے یا یہ ایشوز ہیں اور اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے سب نے مل کے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں سردار شاہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے، ذمہ داری ساری ٹیچرز پہ ہوتی ہے، چاہے وہ پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہوں، چاہے کالجز کے ہوں، چاہے یونیورسٹیز کے ہوں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ ابھی جیسے بتایا گیا کہ جو ٹیچنگ سٹاف تو پورا ہے، نان ٹیچنگ سٹاف میں مجھے کہا گیا، لیکن دیٹ شوڈ بی دا لیسٹ آف یور وریز۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کچھ عرصے کے لیے باہر تھا، میرے بچے باہر اسکول میں پڑھتے تھے، اور یہ میں اپنی نالج سے بتا دوں، جس اسکول میں میرے بچے پڑھتے تھے وہاں تقریباً 600 اسٹوڈنٹ تھے، اور اس میں نان ٹیچنگ سٹاف ادھر 600 پہ کتنا ہوتا ہے آپ کا نان ٹیچنگ؟ کوئی ایسا اسکول ہو جس میں 600 بچے ہوں تو نان ٹیچنگ سٹاف کتنا ہوتا ہے؟ 10-15۔ وہاں ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا، اور وہ سال سے تھا، اس لیے کہ وہ کافی سال میں نے اس کو ادھر دیکھا۔ ابھی بھی جاتا ہوں کبھی تو اسکول جانا ہوتا ہے، وہ ابھی تک ادھر ہے۔ وہ ایک شخص صبح ٹریفک مینیج کرتا تھا، کلاس رومز کی صفائی رکھتے، صفائی ٹیچرز خود کرتے تھے، ادھر ہمارے یہاں بھی ہے۔ پتہ نہیں ہماری بڑی مصیبت پڑ گئی ہے کہ پانی کا گلاس منگانے کے لیے، وہ میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی شخص چاہیے۔ تو نان ٹیچنگ سٹاف بالکل کر کے دیں گے، ہم اس پروسیس میں تو ہیں کہ گریڈ 1 to 4 ریکروٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم پوری امید کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جس پروسیس کے تھرو آئیں۔ بڑی مشکل ہوئی ہے، پبلک سروس کمیشن کے ساتھ جو ایشوز ہوئے تھے، وہ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہمارے صوبے کے ساتھ، اب وہ بتا رہے ہیں سردار شاہ، مجھے نہیں علم تھا، بتایا کہ 1 لاکھ ٹیچرز پنجاب میں نہیں ہیں ریکروٹ کیے ہوئے۔ آئی ڈونٹ نو، ان کے بھی شاید پبلک سروس کمیشن کا ایشو ہوگا، لیکن وہاں پہ ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تقریباً 2 سال پبلک سروس کمیشن کو غیر فعال کر دیا گیا تھا، اور جوڈیشری پہ زیادہ کہہ نہیں سکتا، ویسے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں کئی جگہوں پہ، لیکن وہ ججمنٹ اگر کوئی بھی پڑھے گا پبلک سروس میں، بلکہ آپ سے کہوں گا اس کو ایک کیس سٹڈی بنا کے، میں تو ابھی وہ کسی لاء کالج میں جا کے کہوں گا اس کو کیس سٹڈی بنا کے پڑھایا جائے، اور اس ججمنٹ کی مطلب سمجھا دی جائے کہ کرنا کیا چاہتے تھے جج صاحب۔ بٹ اٹ ٹوک اس ٹو 2 سال ہمیں لگے تھے اس کو درست کرنے میں۔ اب ہمارا پبلک سروس کمیشن فعال ہے، اس کے ممبرز پورے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی پریشر ان کو ڈالا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ریکروٹمنٹس ہر شعبے میں کمپلیٹ کریں، اور اس وقت وہ ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ٹیچرز کی ہوئی ہیں، لیکچررز کی، اور آگے جا کے اور ایریاز میں بھی ہوں گی۔ تو ٹو سم اٹ اپ، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے انڈکشن کے بعد ہمیں ایک واضح ڈفرنس نظر آئے گا۔ 1500 ٹیچرز چھوٹے نمبر نہیں ہے، اور 1600 اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش تو یہ ہوگی کہ آپ کا اسکول یہ سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ بھی آ جائے۔ تو اب کم از کم یہ کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ 58,000 پرائمری اسکول ٹیچرز اور جے ایس ٹیز اور یہ سب ہم نے امپلائی کیے ہیں۔ تو اب یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچرز نہیں ہیں، اور یہ پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچرز، اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کسی نے بھی، چاہے وہ بڑا صاف سسٹم ہے، وہ آتے تھے سفارش کے لیے، تو لوگ آتے ہیں، وہ اسی وقت جب پوچھتے ہیں ان سے تو وہ انہیں نمبر بتا دیتے ہیں، اور اس دفعہ یہ لیکچررز کا تو ایک آدھ بار جب کسی سے پوچھا گیا تو لوگوں نے، میں نے کہا کہ جی آپ کا بچہ یا آپ کا بچی جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر رہے، تو انہوں نے اعتراض کیا، نہیں کہ جی بالکل غلط ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا وہ ویڈیوز دکھا دیتے ہیں ہمیں، اس لیے کہ وہ سارے انٹرویوز ویڈیو کیمراز کے سامنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک آدھ بار جب کسی نے کانٹیسٹ کیا کہ نہیں جی یہ غلط آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ سارے اس سے گزرے ہوں گے، وہ جو آپ کے انٹرویوز ہوئے ہیں وہ ویڈیوز بنائی گئی اس کی، تاکہ کسی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ لیکن جب اتنا سب کچھ کیا ہے
تو اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہماری اگلی جنریشنز آپ کے ہاتھ سے، جیسے میں نے کہا کہ 30 سال کے بچے گزریں گے اور یہی ہمارے ملک کا فیوچر ہے، اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح پڑھا کے ٹرین کر کے اور ایک اس ملک کے لیے ایک بہتر شہری اور ایسا بچہ یا بچی جو اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی سیاست، اس ملک کی سپورٹس، ہر ایک جگہ پہ کنٹریبیوٹ کرے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچیو کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔